السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف اپنا تیز ترین اور خطرناک ترین فوجی آپریشن میڈ نائٹ ہیمر انجام دیا ہے۔ اس آپریشن میں صرف 25 منٹ میں ایران کے 3 اہم جوہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فضائیہ نے ایران کو فوردو، نیٹنز اور اصفہان میں واقع 3 جوہری مقامات پر فضائی حملے کیے۔ یہ حملے 7 اسٹیلتھ B-2 بمبار طیاروں نے کیے، جن میں 12 بھاری بم گرائے گئے۔ اس انتہائی خفیہ فوجی مشن میں 125 سے زائد طیارے شامل تھے اور ایک خصوصی بھی حکمت عملی اپنائی گئی۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے بتایا کہ اس آپریشن میں 7 اسٹیلتھ B-2 بمباری طیاروں نے حصہ لیا۔ ان بمباروں نے 30,000 پاؤنڈ یعنی 13,608 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بم ایران کے فردو اور نترنز کے جوہری مقامات پر گرائے، جبکہ اصفہان پر ٹوماہاک کروز میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے پوری دنیا کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھا دی ہے۔ مشرق وسط جنگ کی آگ میں جل رہا ہے۔ آج اتوار کی صبح امریکہ نے اپنے 6 B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں سے ایران پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایران کے 3 جوہری مقامات پر گرا، جن میں سب سے اہم فوردو ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فوردو تباہ ہو چکا ہے۔ ایران کے جوہری اڈوں پر حملوں کے بعد بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی ہے۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی آف سائٹ ریڈیشن لیک کی اطلاع نہیں ملی ہے، یعنی اس وقت ارد گرد کے علاقوں میں تباہ کاری کا کوئی خطرہ نہیں۔ وہیں سعودی عرب کے نیوکلیئر اینڈ ریڈیولوجیکل ریگولیٹری کمیشن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد کوئی تباہ کاری یا عام عوام کو نقصان پہنچانے والی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن یہ خبر جتنا سکون پہنچا رہی ہے، اس حملے نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ زیادہ تشویشناک ہے۔ اس کارروائی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر ایران کو خبردار کیا تھا کہ یا تو امن ہوگا یا پھر ایسا افسوسناک نتیجہ جو آپ نے گزشتہ 8 دنوں میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایران کا رد عمل بھی کم سخت نہیں تھا۔ ایران کی ایٹمک انرجی آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ اس کے جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، تاہم تنظیم نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان حملوں سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی قومی صنعت کا کام نہیں روکے گا، جب ملک کی جوہری ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایران کی جوہری ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی جوہری توانائی کی تنظیم ایران کو یقین دلاتی کہ اس کے دشمنوں کی سازشوں کے باوجود اس کے ہزاروں انقلابیوں اور سائنسدانوں اور ماہرین کی کوششوں سے وہ اس قومی صنعت کی ترقی کو نہیں روکے گا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے امن کا راستہ نہیں اپنایا تو ایسے حملے جاری رہیں گے۔ حالانکہ امریکہ نے ایران کے فوردو ایٹمی مرکز کو بارود سے بھر دیا ہے، لیکن ایران پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل پر حملے کے بعد سامنے آنے والی تصاویر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ آج اتوار کو ایران کی جانب سے کیے گئے اس حملے میں بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بایولوجیکل ریسرچ سینٹر، لاجسٹک بیس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے میزائلوں میں طویل فاصلے تک ٹھوس اور مائع ایندھن کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے یروشلم اور دیگر علاقوں میں سائرن بجنے لگے اور زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ایران سے داغے گئے میزائلوں کی شناخت کر لی اور فضائیہ انہیں روکنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ایک میزائل حیفا شہر میں گرا، حالانکہ وہاں سائرن نہیں بج رہے تھے۔ حیرت ہے کہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام حیفا شہر کی طرف آنے والے میزائلوں کو کیوں روک نہیں سکا۔ یہاں سائرن ناکام ہو گیا اور میزائل براہ راست شہر میں گرا۔ اسرائیلی فوج اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ حیفا میں سائرن فیل کیسے ہو گئے۔ ان شہروں سے آنے والی تصاویر اور ان میں نظر آنے والی تباہ شدہ عمارتیں بتاتی ہے کہ یہ حملہ کتنا خوفناک رہا ہوگا۔ حالانکہ امریکہ ایران پر اسرائیل کے حملے روکنے کے لیے حملہ کیا، لیکن ایران رکنے والا نہیں ہے، وہ مزید اسرائیل پر حملے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروس میگن ڈیوڈ ڈوم نے کہا کہ میزائل حملوں میں اب تک 16 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملوں میں چین نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مشرق وسط میں پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اور طلب ہے کہ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایران کے 3 جوہری تنصیبات فوردو، نتنز اور اصفہان پر حملہ کیا۔ یہ تمام سائٹس انٹرنیشنل ایٹمک ایجنسی کی نگرانی میں ہیں۔ ایسے میں چین کا رد عمل بھی اس حوالے سے ہے کہ یہ حملہ عالمی اداروں کے کردار کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں تنازع میں شامل تمام فریقوں بالخصوص اسرائیل سے جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ہم ہر ایک سے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور جلد از جلد مذاکرات اور بات چیت کے راستے پر واپس آنے کی اپیل کرتے ہیں۔
چین نے یہ بھی کہا کہ وہ مشرق سطح میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج 22 جون 2025 کو روس کے سابق صدر اور سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین ڈیمیٹری میڈویڈوف نے ایک چونکا دینے والا بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت سے ممالک اپنے جوہری ہتھیار براہ راست ایران کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بیان آج 22 جون 2025 کو راتوں رات ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے جواب میں سامنے آئے ہیں۔ میڈویڈوف نے کہا ہے کہ یہ حملے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے میں ناکام رہے اور مشرق سطح میں کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں ایک جنگی جنگجو کو امن کا صدر قرار دیا۔ اتوار کی صبح امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بناتے ہوئے ایک تاریخی فوجی آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا آغاز کیا۔ اس آپریشن میں B-27 اسپرٹ ایسٹیلٹ بمبار طیاروں نے ایران کے سب سے محفوظ ایٹمی اڈے فورڈو پر 14 میسو آرڈیننس GBU-57 پینیٹریٹر بم برسائے۔ میکسیکو کی تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر فورٹ کے اوپری حصے پر کم از کم 6 ہتھیاروں کے داخلے کے سوراخ گڑھے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ آپریشن مکمل طور پر کامیاب رہا۔ ایران نے جوابی کارروائی نہیں کی کیونکہ ان کا دفاعی نظام ان ایسٹیلٹ طیاروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر امریکہ کے خفیہ اور زیادہ خطرے والا فوجی مشن تھا، جس کا مقصد ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ یہ آپریشن آج اتوار کی صبح شروع ہوا اور اس میں 125 سے زیادہ امریکی طیارے شامل تھے۔ پینٹاگون کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈینکن نے اسے اب تک کی گئی سب سے بڑی B-2 کارروائی قرار دیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے آج اتوار کو واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے بلکہ اس کا ہدف ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکہ کی طرف سے کیے گئے حملوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو کئی سال پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق JD وینس کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ میں نہیں ہیں، ہم ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے میں اب کافی وقت لگ سکتا ہے۔ NBC کے پروگرام میٹ دی پریس میں JD وینس نے کہا کہ ٹرمپ نے حتمی فیصلہ حملے سے ٹھیک پہلے لیا تھا اور امریکہ کو اب تہران سے کچھ بالواسطہ پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران میں اقتدار کی تبدیلی نہیں چاہتے، ہمارا مقصد صرف ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ایران کے ساتھ طویل مدتی حل پر بات چیت کی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کا زمین پر فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹرس نے ایران پر امریکی فوجی کارروائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریقوں کو سفارتی ذرائع سے امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی فوج کے حملوں کے بعد جاری کیے گئے ایک بیان میں گوٹرس نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے تنازع مزید بڑھنے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آج ایران کے خلاف امریکہ کی طرف سے طاقت کے استعمال پر گہری تشویش ہے۔ یہ اقدام پہلے سے ہی شور زدہ خطے میں تنازعات میں خطرناک اضافے کا باعث بنے گا اور یہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس تنازع کے قابو سے باہر ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تنازع بڑھتا ہے تو شہریوں، اس خطے اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ میں رکن ممالک سے تناؤ کو کم کرنے اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے دیگر قواعد کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس خطرناک وقت میں افراتفری چکر سے بچنا ضروری ہے۔ موجودہ صورتحال کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، واحد امید امن ہے۔ امریکہ نے 3 اہم جوہری تنصیبات پر تباہ کن فضائی حملوں سے قبل خاموشی سے ایران کو مطلع کیا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ مکمل پیمانے پر جنگ کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ ایران کے ایک سینئر سیاسی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن 21 جون کو کسی بھی محاذ آرائی کا خواہاں نہیں ہے اور وہ صرف فورڈو، اصفہان اور ننظر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے فوری طور پر ان مقامات کو خالی کرا لیا اور ملک کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا زیادہ تر حصہ نامعلوم مقامات پر محفوظ کر لیا۔ نہ تو امریکی اور نہ ہی ایرانی حکام نے اس رپورٹ پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ کیا۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر خارجہ برائے کاروبار تجارت جوناتھن کا کہنا ہے کہ حملے سے قبل لندن کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ 3 B-2 بمباروں طیاروں نے فورڈو کے زیر زمین افزودگی پلانٹ پر 13 کلو گرام وزنی 6 بم داغے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ فورڈو کے مضبوط داخلی راستوں میں سے ہر ایک پر 2 بم داغے گئے، جبکہ ایک اور بم نے اس کے وینٹیلیشن شافٹ کو نشانہ بنایا۔ دریں اثنا ایک امریکی آبدوز نے مبینہ طور پر وسیع اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس پر 30 ٹاماہاک میزائل داغے ہیں۔ ایران نے اپنے جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آج اتوار کے روز ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے اس حملے کو وحشیانہ قرار دیا اور اسے
दायमी नतायज करार दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन अमेरिका पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। इराक़ची ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस इंतहाई ख़तरनाक, गैर कानूनी और मुजरिमाना रवैये पर फिक्रमंद होना चाहिए। इतवार की अलसुबह किए गए इस हमले में इन तनसीबात को निशाना बनाया गया जिनके बारे में तेहरान का इसरार है कि इन्हें पुरअमन जौहरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना था। कुवैत की वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि इसने माली व खिदमाती उमूर के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए हंगामी मनसूबा कारकर्द कर दिया है ताकि हर किस्म के हालात में हुकूमती कारकर्दगी को बरकरार रखा जा सके। अल अरबिया के मुताबिक ये इक़दाम अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद सामने आया है। वजारत ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क की मजमूई हंगामी तैयारियों को मजबूत बनाने और हुकूमती मिशनरी को बुलंद सतह पर बरकरार रखने के लिए वजारत खजाना ने कई जामे एहतियाती इक़दाम किए हैं। इन जामे एहतियाती तदाबीर में पनाहगाहों को मुकम्मल फ़नी और खिदमाती सलाहियतों के साथ तैयार रखना शामिल है। इसके अलावा मशरक़ी पार्किंग में गोदामों को भी हंगामी इस्तेमाल के लिए मख्तस किया गया है। हंगामी हालात में मवासलाती निज़ाम को कारकर्द रखने के लिए भी मुतबादिल का इंतजाम किया गया है। कतर ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के नतीजे में पैदा हुए सूरत हाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया। कतरी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कतर ने कहा है कि वो इन वाक़यात को निहायत तशवीश के साथ देख रहा है। कतर ने तमाम अस्करी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद करने और हल तलब मामलात के लिए मुकालमे और सिफारती रास्तों पर लौटने की ज़रूरत पर जोर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने आज इतवार को जारी किए गए बयान में खबरदार किया कि खित्ते में मौजूदा संगीन कशीदगी के निहायत ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं जो इलाक़ाई और आलमी सतह पर तबाहकुन साबित होंगे। कतर ने इस मौके पर तमाम फरीकों से दानिशमंदी, तहम्मुल और कशीदगी से गुरेज करने की अपील की है। बहरीन के सिविल सर्विस इदारे ने इलाकाई हालत और मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में वजारतों और सरकारी इदारों के 70% मुलाजमीन के लिए ऑनलाइन ड्यूटी के निज़ाम को कारकर्द करने का ऐलान किया। आकाश अखबार के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद आज इतवार से ताहुकुम सानी किया जा रहा है। सिविल सर्विस इदारे ने कहा है कि यह फैसला इन शोबों के अलावा होगा जिनका काम ज़ाती मौजूदगी का तकाजा करता है या जिनके यहाँ हंगामी हालात में मखसूस अमली तरीक़ेकार मौजूद है, नेज़ जहाँ अवामी सलामती के तकाज़े इस बात की ज़रूरत रखते हैं। अलाउद्दीन वक़िया सरकारी इदारों और महकमों में ऑनलाइन ड्यूटी का निज़ाम नाफिज हो गया है। अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि इलाकाई कशीदगी के दौरान अमरीकी सिफारती मिशन के मजीद अहलकार आज इराक से रवाना हो गए हैं। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक आज इतवार को ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी अहलकार ने बताया कि सिफारत खाने के हमले को कम करने की जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर मजीद अहलकार आज 22 जून को इराक से रवाना हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि यह रवानगी इस अमल का तसलसल है जो गुज़िश्ता हफ्ते बहुत ज़्यादा एहतियात और बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी की वजह से शुरू हुआ था। सिफारत खाना और कौंसल खाना बदस्तूर काम कर रहे हैं। इससे कल आज इतवार को सदर ट्रंप ने इजराइल की जंग से शमूलियत इख्तियार करते हुए ईरान की अहम जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों किया। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर तनाज़ा हुआ तो वह खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। सऊदी अरब ने ईरान में पेश आए हालात और ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मौके पर अपने साबिक़ा बयानात का अयादा किया जो 13 जून 2025 को जारी किया गया था और जिसमें इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत और इस पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया था। सऊदी अरब तमाम फरीकों से तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करने, कशीदगी से गुरेज करने और सूरत हाल को बिगड़ने से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील करता है कि वो इस निहायत हसास मरहले में अपनी कोशिशों को तेज़ करे ताकि सियासी हल तक पहुँचा जा सके जो इस बहरान का खात्मा करे और खित्ते में सलामती व इस्तेहकाम के एक नए बाब का आगाज़ मुमकिन बनाए। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों के हुक्म के फैसले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दिया। पाकिस्तान, कतर, ओमान, लेबनान और इराक ने भी अमरीकी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में काम करने वाली सयाहत और ट्रैवल एजेंसियों ने कहा है कि ईरान में अमरीकी फौजी हमले के बाद से तातीलात की बुकिंग में बड़े पैमाने पर मनसूखियां हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैवल एजेंसियों ने कहा है कि सऊदी और गैर मुल्की सयाह इन ममालिक के लिए जहां कशीदगी के करीब इलाकों में सफ़र किया जाता है या जिनकी परवाज़ें ईरान के पड़ोसी फ़िज़ाई इलाकों से गुजरती है, गर्मियों की तातीलात के बुकिंग्स में बड़े पैमाने पर मनसूखियाँ और इल्तवा कर रहे हैं। रियाद, जिद्दा और अल-खुबर में मुतअद्दिद ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि आज सुबह से कई ग्राहकों की जानिब से फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे ही इन हमलों की खबरें फैलना शुरू हुई, मुसाफिरों में शदीद तशवीश पाई जाने लगी, बिलखुसूस इन अफराद में जो हफ्ते के अख्तिताम या आइंदा हफ्ते के आगाज़ में सफ़र का इरादा रखते थे। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर दरख्वास्तें या तो परवाज़ों को अगले ऐलान तक मौखर करने से मुतालिक थी या मुकम्मल तौर पर मनसूखी और रुकूम की वापसी से मुतालिक थी।
ریاض میں ایک بڑی سفری ایجنسی کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر حالات یکسر بدل گئے۔ سعودی وزارت سیاحت نے موسم گرما کے سیاحتی مقامات پر فیلڈ وزٹ میں اضافہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اقدام کا مقصد سیاحت کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد، لائسنس کے حصول کو یقینی بنانا اور منظور شدہ معیار کو برقرار رکھنا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران اسیر، باہا، طائف اور جدہ سمیت کئی مقامات پر دورے کیے گئے۔ وزارت کی انسپیکشن ٹیموں نے موسم گرما کے مقامات پر 2800 سے زیادہ فیلڈ وزٹ کیے۔ اس دوران فراہم کی گئی خدمات کے معیار، سیفٹی ضروریات کی دستیابی، صفائی کے علاوہ ضروری لائسنس پر زور دیا گیا۔ وزارت نے اعلیٰ معیار کی خدمات کی فراہمی اور قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ خلاف ورزی پر 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ، بندش یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ وزیٹرز کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع یا مدد کے لیے وزارت سیاحت کے یونیفائڈ ٹورزم سینٹر کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ترک وزارت خارجہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اس سے علاقائی تنازع عالمی بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 22 جون کو اسلامی جمہوریہ ایران کے جوہری تنصیبات پر امریکی حملے نے تنازعات میں اضافے اور سلامتی کے ماحول کو عدم استحکام سے دوچار کرنے جیسے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ انخلا نے کہا ہے کہ اسے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے آپریشن کے ممکنہ نتائج کے بارے میں گہری تشویش ہے۔ ترکیہ نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ ذمہ داری سے کام کریں اور مزید ہلاکتوں اور تباہی سے بچنے کے لیے فوری طور پر باہمی حملوں کو روکیں۔ وزارت خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن حل تلاش کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کریں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکیہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ میں امریکہ کے داخل ہونے سے مشرق سطح میں ہلچل بڑھ گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے 3 بڑے ایٹمی اڈوں پر تیز رفتار حملے کیے۔ دوسری طرف پاکستان نے ایران کے جوہری اڈوں پر امریکی حملے کی شدید مذمت کی۔ ایک دن قبل پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے نوبل امن انعام دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا کہ امریکہ نے فضائی حملے کر کے بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ اس کے مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر کے ممالک میں بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ واضح ہے کہ ایک روز قبل پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امن کے نوبل انعام کے لیے لابنگ کی تھی۔ پاکستان کی حکومت نے 2026 کے نوبل امن انعام کے لیے ٹرمپ کا نام باضابطہ طور پر تجویز کیا تھا۔ حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے جس طرح 2025 میں بھارت کے ساتھ جنگ کو سفارتی مداخلت اور اہم قیادت کے ذریعے حل کیا، اسی طرح امن کے نوبل انعام کے لیے ٹرمپ کا نام تجویز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ ٹرمپ نے آج ایران پر حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان نے ایران کا سپورٹ کرتے ہوئے امریکی صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔